یہ واقعہ میرے دوست حمزہ کے ساتھ پیش آیا تھا اور اس کا انجام اتنا خوفناک تھا کہ آج بھی اسے یاد کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حمزہ نے ایک نئی کال سینٹر میں جاب شروع کی تھی۔ وہ شہر کے ایک بہت پرانی عمارت میں تھی۔ یہ عمارت باہر سے تو بہت شاندار اور جدید نظر آتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی تھی۔ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ اس بلڈنگ کی چوتھی منزل ہمیشہ ویران اور بند رہتی تھی۔ کسی بھی ملازم کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک رات جب حمزہ کا کام ختم ہوا تو اس کے سارے ساتھی جا چکے تھے۔ پورا آفس سناٹے میں پڑا تھا۔ اس نے اپنے ایک سینئر سے چوتھی منزل کے بارے میں پوچھا تو اس نے ڈرتے ہوئے بتایا، حمزہ، اس منزل پر ایک چھوٹی سی بچی کی بدروح ہے جو کئی سال پہلے اس نے کئی لوگوں کو مار ڈالا تھا۔ سینئر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی وہاں نہیں جائے اور کبھی اس قسم کی غلطی نہ کرے، لیکن حمزہ کو اس بات پر یقین نہ آیا اور اس نے اسے ایک افسانہ سمجھا۔ آدھی رات کو جب ہر طرف سناٹا تھا، اس کے تجسس نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس منزل پر جائے۔ اس نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ جیسے ہی لفٹ چوتھی منزل کی طرف بڑھنے لگی، اس کی لائٹ ٹمٹمانے لگی اور لفٹ سے ایک سرد ہوا کا جھونکا اندر آ گیا۔ لفٹ کے اندر گپ اندھیرا چھا گیا اور اس کے اندر ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا، حمزہ کو ایک عجیب و غریب اور مٹھاس بھری بدبو محسوس ہوئی۔ وہ ڈر گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ چلائی اور اندر چلا گیا۔ چوتھی منزل پر ہر طرف دھول، مکڑیوں کے جالے اور ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا تھا۔ اچانک اس کو ایک کمرے کا دروازہ نظر آیا جو دوسرے دروازوں سے زیادہ پرانا تھا۔ اس دروازے پہ عجیب و غریب نشانات تھے اور لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ حمزہ نے تجسس سے دروازہ کھولا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ کمرے کے اندر گپ اندھیرا تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک پرانا جھولا پڑا ہے جو آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ جھولے سے ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی، ٹک ٹک ٹک۔ اچانک اس کو ایک بہت ہی میٹھی اور خوفناک آواز سنائی دی، میں یہاں اکیلی ہوں، میرے ساتھ جھولو۔ حمزہ نے سنا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے کانوں میں چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گیا اور اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور تیزی سے بھاگ کر لفٹ کی طرف گیا اور لفٹ کا بٹن دبایا۔ لفٹ نیچے کی طرف جانے لگی، لیکن تیسری منزل پر آ کر رک گئی۔ دروازہ کھلا اور اس نے دیکھا کہ وہی جھولا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جھولا خالی تھا، لیکن اس کی رسیوں میں سے ایک نازک سی آواز آ رہی تھی، تم میرے پاس نہیں آئے، اب میں تمہارے پاس آؤں گی۔ حمزہ نے چیخ مار کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زور سے بھاگنے لگا۔ وہ لفٹ کی طرف بھاگا اور جیسے ہی لفٹ میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹی بچی کی بدروح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر حمزہ کو چھوا۔ حمزہ کو لگا جیسے اس کا جسم شل ہو گیا ہو۔ وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ کئی دنوں تک بے ہوش رہا ہے۔ اس کی ذہنی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ آج بھی اپنی آنکھوں میں وہ خوفناک منظر دیکھتا ہے۔ اس کے دل میں وہ خوف ہمیشہ کے لیے گھر کر گیا ہے اور آج بھی جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اس سے وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں، میں یہاں اکیلی ہوں، تم میرے پاس آؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے کئی حقیقی واقعات دنیا میں موجود ہیں؟